لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تکلیف ہوتی ہے. بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی. بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی. بہن کے حصے میں صرف زکوٰۃ آنی تھی. بہن ہے تیری، خون ہے تیرا، زکوٰۃ پوچھ رہا دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکوٰۃ دینے کی؟ کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے، تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے، کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی بہن سے زکوٰۃ لے گی. بدلے اپنے رویے. رمضان کے مہینے میں بہن کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کے نہ جا. خدا کی قسم اگر بہن کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا. بہن بہن ہوتی. ہم نے تو یہاں تک دیکھا اکثر دیکھیے جو ہم بیٹیاں کرتے نا تو ہمیں سامنے والے کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم اپنی کوشش یہی کرتے کہ ہماری بیٹی کے دن اچھے گزرے. یہی سوچتا ہے نا ہر باپ یہی سوچتا ہے. رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے؟ دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا. اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا. کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ سب روتا ہے کہ یہ ختم، انتقال ہوا، لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا. ایک خیال رہ کے سب رلاتا ہے. میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی. میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا، لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا. آج پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی. یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا. یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا، یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں. کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں، یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہر باپ یہ چاہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے، لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر نقصانات آپ دیکھیں تو صحیح. جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی، خیال رکھنا خیال رکھنا. تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار تو کیا کہہ رہا ہے، رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی بڑی بڑے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں بے غیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو. تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے. رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہیں تھے، لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا، کسی نے بلٹ مانگی تھی، کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی. وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے. تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہے. تو 1 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے. اگر انسانیت ہے اس سے کہہ دل توڑا نہ کر. اگر تیری بیٹی جوان ہے، بیٹا میرا بھی جوان ہے، پریشان مت ہو. تو پانی کا انتظام کر لے، بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں. خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ، جشن غوث البرا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب. پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے، عزت کریں گے ان کی، قدر کریں گے ان کی. بہن اس کا بدل نہیں ملے گا، حق بات، اس کا بدل نہیں ملے گا. ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں 1 بھی بیٹی نہیں، وہ گھر نہیں قبرستان لگتے. ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو 1 بیٹی رہتی ہو، خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے. اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی، بڑی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے.
یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا، اللہ ایسی مار مارے گا، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ، منہ نہ بگاڑنا۔ ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات، جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو، سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے۔ میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں، بتانا چاہتا ہوں باپ کا انتقال ہو، بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ بیٹھ جاتی ہے تو بیٹھی رہتی ہے، وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ وہی بات زندہ باد۔ اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے، ایک سیدھا ستانا دیتے، اسے تو پرائے گھر جانا ہے، اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن، بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے۔ کیا بات۔ تو بیٹے کو LLB BUMS MBBS IAS IPS کچھ بھی بنا لے، تیری مرضی ہے، ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے۔ اور بیٹی کو صرف قرآن پڑھا دے، باپ کو مرے ہوئے 40 سال بھی ہو جائیں گے، جب وہ قرآن کھول کے بیٹھے گی اسے ہر لائن میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا، اور جب بھی قرآن بند کرے گی کہے گی مالک قرآن پڑھا میں نے ہے، اس کا ثواب پڑھانے والے کی روح کو بھیج دے۔ یہ بیٹیاں ہوتی، انہیں ہم نے پڑھانا چاہتے، انہیں ہم نے پیچھے کر دیا۔ مت بناؤ بیٹیوں کو IAS IPS، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو۔ یہ تمہاری سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی معراج تمہاری یہ ہے کہ تم بیٹی کو عالمہ بناؤ، بیٹی کو قاریہ بناؤ، بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ۔ اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی اور خوشی اور عزت کی بات نہیں ہو سکتی۔ بیٹی خود میں ایک رحمت ہوتی ہے، گارنٹی ہے، دنیا گھوماؤ۔ مجھ سے لوگ جب بھی کہتے ہیں نا دعا کرے 4 بیٹی نکاح نہیں ہوا، میں ہنس دیتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹینشن لے رہے، ٹینشن لے رہے، ٹینشن بیٹے کے نکاح کی لے، بیٹی کی مت لے، اس لیے کہ بیٹیوں کی نگرانی کے لیے رب کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرتا آدمی کہتا بڑا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اور جب شادی ہو جاتی ہے کہتا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گئی۔ یہ کیا پتہ ہی نہیں چلا، کیوں؟ خدا کی رحمتیں ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، فکر مت کر بیٹی کی، ٹینشن نہ لو، مگر ان کی آمد کا منہ نہیں بگاڑنا۔ میں نے بات چھیڑی تھی بیٹی ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بات سمیٹنے لگا ہوں، وہ ایک شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کر دی۔ کتنی؟ 6 بیٹی، زور سے کتنی؟ 6 بیٹیاں اللہ نے عطا کی۔ 7ویں بار جب خوشی کا دور آیا اس نے بیوی کے پاس بیٹھ کے کہا، بیوی کے پاس اس نے بیٹھ کے کہا سن، اب تک 6 ہو گئی ہیں، اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی نا تو اسے تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ قرآن تو یہ کہتا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا بیٹے عطا کرتا ہے، یہ سب اس کی قدرت میں ہے نا، تو پھر کسی کی بیٹی ذمہ دار کیوں؟ کسی کی بیٹی کی خطا کیا ہے؟ کیا دینا؟ یہ فیصلے رب کرتا ہے، یہ فیصلے رب کرتا ہے۔ 6 بیٹیاں ہو گئی، اس نے کہا 7ویں ہو گئی نا تو بچی کو تو قتل کروں اور تجھے گھر سے نکال دوں۔ ماں تو ماں تھی، جب اس نے بیٹی کے قتل کا نام سنا نا اس نے کہا مالک 6 بیٹیوں پہ گالیاں ملی، میں برداشت کرتی رہی، لیکن اس بار جو بات کہی ہے نا میرے شوہر نے 7ویں بچی کے قتل کرنے کی بات کہی ہے، اللہ میں ماں ہوں، بیٹی کی چیخ کیسے برداشت کروں گی؟ مالک تو نے 1 بیٹی دی میں نے خوشی سے گود میں لی، تو نے 2 دی میں نے سنبھالی، تو نے 3 دی، 5 دی، 6 دی، مالک آج تک کوئی شکوہ نہیں، 7ویں بھی دے گا تو میں گود پھیلا کے لے لوں گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے مالک میرا شوہر جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے،
اس کا دماغ خراب ہے، سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہتی ہے یا اللہ یا تو اس کا دماغ ٹھیک کر دے یا مجھے 7واں بیٹا عطا کر دے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے۔ ادھر یہ روئی رات میں مصلے پہ، ادھر شوہر بستر پہ لیٹا خواب دیکھ رہا ہے، میدان قیامت ہے، عمل تو لے جا رہا ہے، میری بھی باری آ گئی، گناہ زیادہ ہے، حکم ہوتا ہے لے چلو جہنم کی طرف کا۔ فرشتوں نے گھسیٹنا شروع کیا، میں چیختا رہا، میری ایک نہ سنی گئی، میں پکارتا رہا، کوئی سننے والا نہیں تھا، کہ میں پریشان تھا۔ جب فرشتے لے کے مجھے جہنم کے دروازے پہ پہنچے ہیں، کیا دیکھتا ہوں، سب جہنم کے پہلے دروازے پہ میری بڑی بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے لقمے لقمے کر کے کھلا کے پالا تھا، اس نے مزدوریاں کر کے ہمیں پالا تھا، میرے مالک اسے جہنم میں نہ ڈال۔ کہتے جب بچی نے راستہ روکا، فرشتوں نے اس دروازے سے ہٹایا، دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے، کہتا دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی تھی، یہ خواب بتا رہا ہے، کہ تیسرے دروازے پہ گئے، وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی، چوتھے دروازے پہ گئے تو چوتھی بیٹی کھڑی تھی، پانچویں دروازے پہ گئے پانچویں بیٹی کھڑی تھی، کہا جب چھٹے دروازے پہ گئے تو چھٹی بیٹی تھی، کہتے 6 دروازے میں پہنچا، 6 پہ 6 بیٹیاں تھی، کہتا جہنم کے دروازے 7 تھے، بیٹیاں 6 تھی، جب ہٹا کے 7ویں پہ لے کے گئے، میں نے کیا دیکھا، دروازہ خالی ہے، مارے دہشت کے آنکھ کھل گئی، پسینہ پسینہ تھا، اٹھا بستر سے مصلے پہ گر گیا، رو کے کہتا یا اللہ 7واں بیٹا نہ دے، اپنے کرم سے 7ویں بیٹی عطا فرما دے۔ واہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضان سیدہ فاطمۃ الزہرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، جشن غوث البرا کانفرنس۔ میں بات عرض کر رہا تھا سیدہ کائنات خاتون جنت پردے کے حوالے، یہ جو کہتے ہیں نا بھروسہ مجھے اپنی بیٹی پہ، دنیا گھوم آئے گی یہ میری ناک نہیں کٹوائے گی، بات چل رہی تھی نا میری گفتگو میں، میں پھر پلٹ کے وہیں آیا، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن تھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی، اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں لازم کی کر ڈالی۔ اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیٹی پہ بھروسہ، اسلام کہتا ہے ایمان والوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو، قرآن کا یہی فرمان ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، ان کی حفاظت کرو، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور مولوی اگر کہے تو سامنے سے نا جسے نا 2-4 اکثر ہندی انگلش کے آگے وہ کہتا ہے چل مولوی پردہ دل کا ہوتا ہے، نظروں کا کیا مسئلہ ہے، دل صاف تو سب صاف، تیری الگ گرنتھ ہے، الگ قانون ہے، تیری الگ لیلا ہے، تو کہتا ہے دل صحیح تو سب صحیح، اور اسلام کہتا ہے نظر صحیح تو سب صحیح، اس لیے کہ دل پہ بعد میں گزرتی ہے، آنکھوں سے پہلے گزرا کرتی ہے۔ صحیح بات، ہاں پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں، خبر دل کو کرتی ہے، دل دماغ سے کہتا ہے، پھر جو دل کہتا ہے وہ دماغ کرتا ہے، اس لیے دل بادشاہ ہوتا ہے۔ تو پہلے کیا چیز ہے؟ نظر، یہ پڑھی انسان بہک گیا، دل قبضے سے باہر۔ آپ کہتے ہو دل اصل ہے، میں کہتا ہوں نظر اصل ہے، نظر نیچی ہے تو پھر سب صاف۔ اچھا وہ کہاوت ہے نا، کبوتر کی آنکھ بند کرنے سے بلی کا خطرہ ٹل نہیں جاتا، لیکن کبوتر اس لیے آنکھ بند کرتا ہے تاکہ مجھے بلی نہ دکھے، ڈر ختم ہو جائے، اسی لیے تو کبوتر نے آنکھیں بند کی، میں نے آنکھیں بند کر لی، کوئی نہیں ہے میرے آگے، کھولنی تو سب یہی ہے نا۔ کہتے جی مولویوں کو کیا پتا پردہ دل کا ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا پردہ، پھر بھیجنا اپنی بیٹی کو غیر کے ساتھ بائک پر بٹھا کے، کبھی ایگزام دینے، کبھی ٹیسٹ دینے، اور کبھی ٹیوشن پڑھنے، پتہ چل جائے گا 4 دن میں جب یہی بیٹی کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تیرے منہ پہ کالی پوت کے جائے گا، پھر کہتا 3 بجے مولوی تعویذ دے دے بیٹی رات میں آ جائے، جو تیری 18 سال کی غلطی ہے نا اس پہ مولوی کے 3 منٹ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا، اس کے لیے 18 سال محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے یہ برائی ختم ہونی۔ سمجھ رہے میری بات؟ عمل کر لینا، ورنہ جس نے شریعت کی عادتیں توڑی ہیں وہ بچا ہی نہیں۔ یاد رکھو میری بات۔ کہہ رہا کوئی بھی جان دو، اسکول جا رہی ہے میری بیٹی، بھروسہ سن
تجھے اتنا بھروسہ جتنا میرے نبی کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ؟ واہ کیا ان کی بات کسی کی بیٹی نبی کی بیٹی کی طرح؟ آقا کہتے ہیں فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی؟ خاتون جنت نے کہا تھا ابا تیرے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں. بات ختم کر دی خاتون جنت نے. پھر فرمایا یا عائشہ، عائشہ جی یا رسول اللہ، فدا کا بھی وہ امی، آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، حضور حکم. فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو نے پردہ کیا، بتا میرے بعد کیسا پردہ کرے گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا آقا آپ کے بعد عائشہ ایسا پردہ کر کے دکھائے گی جو دنیا نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. کیا میرے نبی کو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسے کی بات جس کی طہارت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہو، جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا ہو، اس سے میرا نبی کہہ رہا ہے پردہ کیسا کرو گی؟ دنیا جانتی ہے محبوب کا وصال ہوگا، محبوب کا وصال ہوا، آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آپ سے تشریف لائی. بہت غور سے سننا، حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے آئی، اور جب ملنے آئی نا تو دروازہ کھٹکھٹایا، عائشہ اندر آ سکتی ہوں؟ آ جائیے. کہتی ہیں جب آپ اندر گئی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے نا اپنا چہرہ کمرے کی طرف کر رکھا تھا. انہوں نے کہا خیر تو ہے، ادھر چہرہ کیوں؟ کہا میں پردہ کر رہی ہوں، پردہ کر رہی ہوں. کہا کس سے؟ مجھ سے. کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا سورج سے چھننے والی دھوپ سے پردہ کر رہی ہوں. کیا حکم بدل گیا؟ کہا نہیں. شریعت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں. پھر یہ پردہ کیسا؟ کہا میں نے محبوب سے وعدہ لیا تھا ایسا پردہ کروں گی جو نہ کسی نے کیا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا. کہا دھوپ سے کیسا پردہ؟ کہا یہ دھوپ اس سورج سے آ رہی ہے جس سورج پہ شاید مردوں کی نظریں بھی پڑتی ہوں گی. آپ بات کرتے ہو اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی بات کرتے ہو. اس طرح سے نسلیں بچائی جاتی ہیں. میرے نبی نے صرف کہا نہیں کر کے بھی دکھایا. جا میرے بھائی اگر عزت بچانی ہے نا نسلوں کی تو بند کر دو ٹیوشن، بند کر دو آن لائن تعلیم ہے. یہ LLB کی ڈگری تو لے کر کے آئے گی، ساتھ میں عزت لٹوا کے آئے گی. تیری بیٹی شریف ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں چلنے والے شریف نہیں ہے. مت مانگو بہو کے ہاتھ میں IAS IPS کی ڈگری، پوچھ صرف قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. ہمیں تو وہ کتاب سنا دے جو کتاب خاتون جنت نے اپنے بابا سے پڑھی تھی. سبحان اللہ. ایسی بہو لے کے آؤ خدا کی قسم قدم اس کے آئیں گے کرم خدا کا ہونا شروع ہو جائے گا. عقل مند وہ نہیں ہے جس نے بیٹیاں IAS بنائی ہیں، عقل مند وہ ہے جس نے بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنائی ہیں. آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیے، تعلیم دیجیے تاکہ دشمنوں کی فکر اور رائے کا سد باب کیا جا سکے. ان کی کوششوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا جائے، ان کی چالیں انہی پہ باندھ دی جائے. اس لیے لازم ہے ہم مصطفیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، مضبوطی سے تھام لیں. اور اگر پڑھانا ہی ہے تو اپنے کالج بناؤ، اپنے اسکول بناؤ، اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کرو، اپنے ادارے بناؤ، اور ایسے بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. اور پھر دنیا کی بچیوں کو کہو آؤ ہم نے کل تمہارے پاس بچی بھیجی تھی، ان کی عزتیں نہیں بچی، تم ہمارے ادارے میں آؤ، خدا کی قسم زندگی بھی بچا کے دکھائیں گے، عزتیں بھی بچا کے دکھائیں گے. بہت اچھے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کسلال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. اسلام نے پڑھنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے، اسلام نے تعلیم کے ان طریقوں پہ پابندی لگائی ہے جس طرح سے پڑھایا جائے. اللہ ہماری نسلوں میں کنیز فاطمہ زہرا پیدا فرما دے. اللہ حضور کی بیٹی کے صدقے میں ہماری بہنوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے، ہماری بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے. اللہ قیامت میں سیدہ کائنات کی جلووں کے سائے تلے ہماری بہن بیٹیوں کو جگہ عطا فرمائے. نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے شادیاں حل کی کریں گے انشاءاللہ، ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. سسر کے دینے سے بھلا
نہیں ہو ससुर के देने से भला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मांग रहे हो जो खुद मोहताज है। मांगना है तो फिर उससे मांगो जिसके देने की शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, ہمارا نبی بابا देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उनसे मांगो। और जब वो देंगे ना, खुदा की कसम, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और वो दे के एहसान भी नहीं जताते, वो तो ये कहते हैं, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। واہ واہ بہت اچھا ماشاءاللہ इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा ही, मांगेंगे अल्लाह से उसके रसूल के सदक़े में, और बाकी किसी बेटी के बाप से नहीं मांगेंगे। निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह, बेटियों को दीन की तालीम देंगे इंशाअल्लाह, कॉलेज ट्यूशन स्कूल के बहाने से छीनी जाने वाली बेटियों को बचा लो।